حسین بانٹ رہے تھے حیات وہی کیا جو کہا تھا رسول اکرم نے وہی کیا جو کہا تھا رسول اکرم نے رکھی حسین نے نانا کی بات میں اجل اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیزوں آج یہ نئے رنگ ہے علی کی بیٹیاں جاتی ہے قید خانہ چھوڑ کر تنہا نہ جائیے رو کر سکینہ کیسے جی ڈر رہا ہے میرا خدا را نہ جائیے رو کر سکینہ کہتی تھی بابا نہ جائیے جو بھی گیا ہے گھر سے پلٹ کر نہ آ سکا ایک وہ رو چکا ہے کنبہ نہ جائیے امو گئے تھے پانی کا کہہ کر نہ آ سکے اب آپ کوئی دے کے دلاسا نہ جائیے پانی کی ضد پہ آپ اگر مجھ سے ہیں خفا دیجیے میں توڑ دیتی ہوں گزار نہ جائیے سہلوں گی سارے جورو ستم اپنی جان پر بابا میرا ہے آپ سے وعدہ نہ جائیے راتوں کو کس کے سینے پہ سر رکھ کے سو بابا نہ جائیے میرے بابا نہ جائیے ہوں گے نہ آپ کون بچائے گا شیر سے میرے کہیں
مجھ کو تماچا نہ جا ایسے میں برق کس کا کلیجا جو یہ کہے بابا کے پیچھے پیچھے سکینہ نہ جائیے رو کر سکینہ کہتی تھی بابا نہ جائیے بیٹی کو اپنی چھوڑ کر تنہا سکینہ کہتی تھی بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد سکینہ شام کے زندان میں تھی علم سے نڈھال سکینہ شام کے زندان میں تھی علم سے نڈھال کبھی چچا کا تصور کبھی پدر کا خیال کبھی رباب سے باتیں کبھی پھوپھی سے مکا کبھی خاموشی کبھی عابد حزین سے سوا کبھی خاموشی کبھی عابد حزین سے سوا کب آئیں گے دریا سے لوٹ کر بھیا یہاں سے نہر کا ہے کس قدر سفر بھیا یہاں سے نہر کا ہے کس قدر سفر بھیا میں کربلا میں رہے منتظر نہیں آئے نہیں لے گئے میرے گوہر نہیں آئے جلا دیے گئے ہم سب کے گھر ہوگی تھکے ہوئے تھے بہت نیند آ گئی ہوگی تھکے ہوئے تھے بہت نیند آ گئی ہوگی تڑپتی رہتی تھی معصوم یوں ہی شام و سحر بچے کی بولی باتوں پر نگاہ آسے تکتی تھی زینب پر نگاہ آسے تکتی تھی زینب پر پیام مرگ بنی دل کی بے کلی چچا کے پاس بھتیجے چلے گئے چچا کے پاس بھتیجے چلے گئے یہ زخم تازہ جو اہل حرم کے دل
جانب عابد رباب نے دیکھا بس اتنا کہہ سکی ہے یہ کیا ہوا بیٹا بس اتنا کہہ سکی ہے یہ کیا ہوا بیٹا سنبھال سکا نہ دل پاش پاش بیٹھ گئی لگا کے سینے سے بچے کی لاش بیٹھ گئی لگا کے سینے سے بچے کی لاش بیٹھ گئی تڑپ کے بول گئے عابد بہن خدا ملیں گے حشر میں اے خستہ خدا میرے غریب میرے کون سخن خدا رسیدہ غریب الوطن خدا علم رسیدہ غریب الوطن خدا بہن کو غسل و کفن تک نہ دے سکا بھائی تجھے تو علم ہے مجبور تھا تیرا بھائی تجھے تو علم ہے مجبور تھا تیرا بھائی سکینہ شام کے محمد وعلی محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد محمد آل محمد صلوات محمد گود میں لے لو بابا ایک بار مجھے گود میں لے لو بابا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا اور وہ حسین کا ہوا شور حرم میں برپا ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شہ کر وہ بلا ارے کہہ کے یہ دوڑ سکینہ کہ ٹھہر جاؤ ذرا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا
نہ میرے گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے ارے وہم آتے ہیں میرے دل میں نہ جانے کیا کیا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا اور شہن بچی جو یہ حال پریشان دیکھا ارے رو کے فرمایا کہ کیا حال میری ماں ہے لگا ارے جوڑ کر سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا ایک بار اور اب نہ پیاسی ہوں نہ پانی کی ضرورت ہے مجھے ارے کوئی حاجت نہیں بس اتنی سی حسرت ہے مجھے ارے دیکھ لوں پھر سے میں جی بھر کے تمہارا چہرہ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا محمد و آل محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صاحب خانہ اور حاضرین مجلس اپنے مرحومین کے لحاظ بسم اللہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صلوات على محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سورہ مبارک ملک کی آخری آیت پیش نظر چونکہ ہمیں نماز کے لیے فوراً یہاں سے واپس جانا ہے تو مختصر وقت ہے
کوشش کریں گے کہ ایک یا دو اہم نکات آپ کے سامنے عرض کر دیے جائیں۔ سورہ ملک جو کئی حوالوں سے یوں معروف سورہ ہے کہ مومنین معمولاً اسے ایصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، قبرستان میں پڑھنے کی تاکید ہے، بلکہ سورہ ملک کو اگر قبرستان میں تلاوت کیا جائے تو مرحومین سے عذاب دور ہو جاتا ہے۔ اور اس سورہ کی آخری آیت ترجمہ یہ ہے کہ قل اے رسول آپ کہیے ارأیتم سے کہ اگر تم دیکھو ان اصبح ماؤکم غورا کہ ایک صبح جب تم بیدار ہو تو جتنا پانی زمین میں ہے وہ سب زمین سے ختم ہو جائے۔ یعنی ایک عجیب مثال ہے۔ قل اے رسول آپ کہیے ارأیتم ان سے یہ کہیے کہ تھوڑا سا احساس بیدار کیا وہ پانی کے جسے ہم بہت فراوانی سے استعمال کرتے ہیں، وہ پانی کے جو حیات کی علامت ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر فرض کرو کہ تم صبح کو اٹھو پانی زمین پر ہی نہ ہو تو تم اپنی طرف سے پانی کہاں سے لے کر آؤ گے؟ ایک تو خود پانی مراد ہے یہاں پر کہ پانی کہاں سے لے آؤ گے۔ حدیث معصوم کے مطابق چونکہ پانی وہ جسم کی زندگی کی علامت ہے، آج جب حیات تلاش کی جاتی ہے مارس پر دوسرے سیاروں پر تو پانی کو تلاش کیا جاتا ہے، اگر پانی ہے تو پھر حیات کا امکان ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے ہر شے کو پانی سے خلق کیا ہے، لہذا پانی وہ ہے کہ جو حیات کی علامت ہے۔ فرمایا کہ اگر تم صبح کو اٹھو تمہارے پاس پانی نہ ہو تو کوئی حیات نہیں ہوگی، حیات ختم ہو جائے گی، تم مر جاؤ گے، روئے زمین پر کوئی بھی نہیں بچے گا۔ امام معصوم نے فرمایا کہ یہاں پانی سے مراد ایک تو یہ عام پانی ہے، اور اس کی تعویل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی حجت کے بارے میں لوگوں سے سوال کیا ہے۔ یہاں پانی سے مراد امام وقت ہے۔ مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اب ذرا اس پیرائے میں اس آیت کے ترجمے کو سماعت فرمائیے گا کہ اے رسول آپ ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم ایک دن اٹھو اور تمہارے پاس کوئی اللہ کی جانب سے حجت ہی نہ ہو، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں امام زمانہ علیہ تو اگر تم صبح اٹھو اور تمہارے پاس کوئی اللہ کی جانب سے حجت ہی نہ ہو، یعنی اس کی جانب سے خاص ہدایت ہی نہ ہو، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَعِينٍ، تو تم خود سے اپنی طرف سے حجت کہاں سے لے کر آؤ گے؟ یہاں اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم خود سے ایسی حجت کیسے بنا سکتے ہو کہ جو اللہ کی طرف سے منسوب ہو، ورنہ اوروں نے اپنی طرف سے تو بنا لی حجتیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اگر ہماری جانب سے تم تک ہدایت نہ پہنچے تو تم ہدایت کہاں سے لے کر آؤ گے؟ اس نے فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے سورہ وضحا کیا، ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس بات کو سمجھایا ہے کہ دیکھو جب ہدایت کی ذمہ داری ہمارے پاس ہے تو، اور غور کیجئے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت لینے والے انسان سے پہلے ہدایت دینے والے آدم کو زمین پر بھیجا ہے، تاکہ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا روئے زمین پر موجود نہ ہو کہ ہدایت لینے والا موجود ہو اور اللہ کی جانب سے ہدایت دینے والا موجود نہ ہو، یعنی ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرے، بلکہ جو کچھ انسانی ضرورت ہے، جو کچھ انسانی ضرورت ہے، بنیادی ضروریات، وہ پہلے سے روئے زمین پر موجود تھیں جب انسان آیا اس سے پہلے، زمین تو پہلے سے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان اللہ کی پہلی مخلوق نہیں، حضرت آدم پہلی مخلوق نہیں ہے، بلکہ بہت طے ہے کہ فرشتے پہلے سے موجود تھے، جبھی تو اعتراض کر رہے تھے کہ پروردگار تو اسے کیوں خلق کر رہا ہے کہ جو زمین میں فساد کرنے والا ہے، ٹھیک، یعنی ملائکہ پہلے سے موجود تھے، زمین پہلے سے موجود تھی، ہاں محمد علیہ السلام کا نور وہ خلق اول ہے، خلق اول ہے، لیکن اس کے علاوہ جو حضرت آدم کا وجود ہے ان سے پہلے بہت ساری مخلوقات ہیں، حتیٰ کہ جن کا وجود بھی ہے چونکہ ابلیس پہلے سے ہے اور کان من الجن اور جنوں میں سے، تو جنات کا وجود بھی ہے، زمین کا وجود بھی، یعنی جب اللہ نے حضرت آدم کو زمین پر بھیجا ہے، انسانوں کو زمین پر بھیجا ہے اور انسان یہاں پر انہوں نے رہنا بسنا شروع کیا، تو جو کچھ انسان کی ضرورت تھی وہ پہلے بھیجا ہے،
یعنی ہوا انسان کی ضرورت ہے وہ پہلے سے ہے، روشنی انسان کی ضرورت ہے پہلے سے، سورج انسان کی ضرورت ہے پہلے سے، یہ سب کچھ پہلے سے تھا، انسان کو بعد میں بھیجا۔ اور غور فرمائیے گا، انسان یہاں سے چلا جائے گا لیکن روشنی رہ جائے گی، ہوا رہ جائے گی۔ تو انسانی جو ضروریات ہیں وہ انسان کے وجود سے پہلے سے ہیں، انسان کے ساتھ ہیں اور انسان کے بعد بھی رہیں گے۔ ہدایت بھی انسان کی ضرورت ہے۔ جب جسم کی ضروریات کے لیے اللہ نے اہتمام کیا ہے کہ وہ پہلے سے ہیں، انسان کے ساتھ ہیں، انسان کے بعد رہیں گے، تو ہدایت کے لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ یہ اہتمام نہ کرے؟ تو انسان سے پہلے سے ہدایت ہے یعنی ہادی ہے، انسان کے ساتھ بھی ہادی ہے، انسان چلا جائے گا ہادی زمین پہ رہ جائے گا۔ اور یہ جو اہتمام ہے دیکھیں اللہ کی جانب سے، زیادہ ظاہر کہ وقت نہیں ہے اور من باب تبرک و تیمن آپ کے سامنے کوئی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بہت بنیادی طور پر اس اینگل سے سماعت فرمائیے گا، ہو سکتا ہے کہ شاید نئے پہلو کی طرف نشاندہی ہو جائے۔ جب اللہ نے ہادی بھیجے ہیں، بعد میں اور بھی افراد نے کلیم کیا اور وہ یا تو ہادی بن گئے، کم سے کم خلیفہ وقت بن گئے۔ اس کے سامنے ہسٹری میں مثالیں موجود ہیں، زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ایک بہت بنیادی فرق ہے، جب سرکار ختم مرتبہ تشریف لائے اور وہ مکہ مکرمہ میں تھے، کچھ افراد نے اسلام قبول کر لیا تھا، پھر وہ مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ میں جب حضور تشریف لے گئے تو اکثریت وہاں پر غیر مسلموں کی تھی، اور وہاں پر جب انہوں نے حکومت اسلامی قیام فرمایا تو آہستہ 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 اس کے بعد یہودیوں نے اور کچھ عیسائیوں نے اور کچھ مشرکین نے قبول کیا حضور کے اس پیغام کو اور حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ یہ جو حضور کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے، اس سے کیا فرق پڑا، اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ ایک جو غیر مسلم حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر لے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو غیر مسلم تھا وہ مسلمان ہو گیا، بلکہ ہمیں بتلایا گیا کہ جو صدر اسلام کے مسلمان تھے جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی اور وہ اس وقت مسلمان ہوئے، وہ تاریخ کے اعلیٰ ترین افراد ہیں۔ ہم سے کہا گیا کہ وہ اعلیٰ ترین بہترین افراد ہیں۔ وہ تو ایک وہ مشرک کہ جو گمراہی کی پسترین گہرائیوں میں تھا، جب حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، یعنی اللہ کی حجت کے ہاتھ پہ بیعت کی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا لیول بڑھ گیا، اس کا اسٹیٹس بڑھ گیا۔ وہ جو مشرک تھا وہ مشرک نہیں رہا بلکہ مسلمان ہو گیا، بلکہ صحابی ہو گیا۔ میں ایک تاریخی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ کچھ افراد نے خلافت کو کلیم کیا اور بعض لوگوں نے انہیں قبول کرتے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ بیعت کرنے سے نتیجہ کیا نکلا؟ جو بیعت کر رہا تھا وہ تو ویسا کا ویسا مسلمان تھا پہلے، اس کے اسٹیٹس میں فرق تھوڑی پڑا۔ جس کی بیعت کی گئی اس کا اسٹیٹس بڑھ گیا۔ کرنا چاہتے ہیں جس کی بیعت کی گئی وہ خلیفۃ المسلمین بن گیا، وہ ایک عام مسلمان سے اس کا اسٹیٹس بڑھ گیا، وہ خلیفۃ المسلمین بن گئے۔ اگر آپ بات تک پہنچ چکے جو میں کرنا چاہتا ہوں، رسول کے ہاتھوں میں جنہوں نے بیعت کی تو رسول کا مقام نہیں بڑھا تھا، بیعت کرنے والے کا مقام بڑھا تھا۔ اچھا تھوڑا سا گزارش ہے کہ اور تشریف لائیے، وہاں جگہ ختم ہو چکی ہے۔ محمد آل محمد صلی اللہ اللہم صل علی محمد۔
بات ہو رہی ہے. یہ فرق ہے نبوت امامت و ولایت میں اور حکومت خلافت و سیاست میں. نبوت امامت اور ولایت وہ بیعت کی محتاج نہیں ہوتی. بیعت کرے تب بھی نبی ہے، نہ کرے تب بھی نبی ہے. زندان میں بھی امام ہے. ہو سکتا ہے تخت پہ بیٹھنے والا وہ لعنت اللہ علیہ ہو اور جو زندان میں ہے وہ سلام اللہ علیہ ہو. ممکن ہے. تو نہ نبوت بیعت کی محتاج ہے، کرے تب بھی نبی، بیعت نہ کرے تب بھی نبی، کیونکہ اس کا تعلق بندوں سے ہے ہی نہیں نا، اس کا تعلق ہی اللہ سے. یہ تو بیعت کرنے والا وہ اپنے سٹیٹس کو بڑھا دیتا ہے. جس طرح سے خود رب العزت کا معاملہ ہے کہ وہ اسے مانے یا نہ مانے، اس کی حاکمیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی خدائی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر اس وقت 7 بلین لوگ ہیں دنیا میں اور نعوذ باللہ من ذالک فرض کہہ رہا ہوں کہ سب کے سب نعوذ باللہ اللہ سے انکار کرتے ہیں، تو 1 انچ کے برابر بھی اور اس سے کم بھی اللہ کی حاکمیت پہ کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے. فرق پڑتا ہی نہیں ہے. اور فرض کیجئے کہ اگر سب کے سب 7 بلین وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو ذرہ برابر اس کی حاکمیت میں اضافہ ہوتا ہی نہیں ہے. جو کلمہ پڑھنے والا ہے پہلے وہ مشرک تھا، اب موحد ہو جائے گا. کلمہ پڑھنے والے پہ فرق پڑے گا، اللہ پہ فرق نہیں پڑے گا. جو اللہ کا معاملہ ہے وہی رسول اللہ کا معاملہ ہے. اگر 7 ارب انسان رسول اللہ کی نعوذ باللہ رسالت سے انکار کر دیں تو حضور کی رسالت کی جو طاقت و قوت اس پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. آج جو انکار کرنے والے ہیں وہ کافر ہو جائیں گے. اگر 7 ارب انسان اسے قبول کر لیں تو یہ مسلمان ہو جائیں گے. تو جو اللہ کا معاملہ وہی رسول اللہ کا معاملہ، اور جو رسول اللہ کا معاملہ وہی علی ولی اللہ کا معاملہ. اگر 7 ارب انسان کہیں کہ بھائی علی ولی نہیں ہے تو ان کی ولایت کو کوئی فرق پڑتا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے رسول کو نہ مانا، جیسے خدا کو نہ مانا تو خدا پہ فرق نہ پڑا، وہ مشرک ہو گیا. خدا کو ماننے سے وہ موحد ہو گیا، ماننے والا. رسول کو نہ مانا تو وہ کافر ہو گیا، رسول کو ماننے سے وہ مسلم ہو گیا. علی کو نہ مانا تو نہ ماننے والا منافق ہو گیا. علی کی ذات پہ فرق نہیں پڑا. یعنی اگر اپنے آپ کو نفاق سے بچانا چاہتے ہو تو علی کی ولایت کا کلمہ پڑھنا پڑے گا، ماننے والا مومن ہو جائے گا. بات بات ہو رہی. اور پھر جب کوئی مومن ہو جائے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. مومن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک آیت اور سورہ وقت ہے تھوڑا سا، سورہ توبہ کیا آیت ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے خرید لیا ہے مومنین سے ان کی جان اور ان کے مال کو. دی بھی اسی نے تھی، جان و مال کوئی اپنی طرف سے لے کے نہیں آیا، اللہ کی نے دی تھی. لیکن اس کا فیض اور کرم ہے، جیسے وہ بیان کرتا ہے کہ میں یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض حسنا دے. اپنے بندے ہی سے کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنا دے وہی یضاعف لہ، تو اللہ اسے اور بڑھا کے واپس کرے گا. ٹھیک ہے، یعنی جو اس کے دین کی مدد کرے تو اللہ اسے اور اضافہ کر کے واپس کرے گا. اس طرح سے ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے خرید لیا مومنین سے ان کے نفس اور ان کی بان لهم الجنہ، اس کے بدلے میں جنت عطا کی. بڑی معروف آیت ہے، لیکن اس میں بھی ذرا خاص قسم کا نقطہ ہے، ذرا غور فرمائیے. قرآن کی آیتیں ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم ترجمہ کر کے سرسری گزر جاتے ہیں، لیکن تھوڑا سا گہرائی میں جائے. ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے خرید لیا ہے مومنین سے. مجھے بتائیے گا، جب بھی آپ کوئی چیز خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ فار سیل اویلیبل ہو تو تبھی تو خریدتے ہیں نا. جب آپ مارکیٹ تشریف لے گئے تو وہاں پر فار سیل جو چیز اویلیبل ہے وہی خریدیں گے. ایک شخص سے اس نے اپنی گاڑی بیچنے کے لیے رکھی ہوئی نہیں ہے تو آپ اسے کیسے خرید سکتے ہیں؟ جب وہ اسے بیچنے کے لیے کہے گا کہ ہاں میں اسے بیچنا چاہتا ہوں تبھی تو خریدیں گے. تو اے پروردگار، ہم نے کب اپنی جان اور اپنے مال کو کہا تھا کہ بھئی آپ خرید لیجئے ہم سے؟ اللہ نے تو خود ہی کہہ دیا کہ میں نے خرید لیا، ہم نے تو بیچنے کے لیے کہا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، معاملہ اس میں یہ ہے. دیکھیں اس میں دو طرح کی باتیں ہیں اور دونوں درست ہو سکتی ہیں اور دونوں درست ہیں بتائیں. ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ایک شے ہے کہ جو اس کا مالک ہے اس نے نہیں کہا کہ میں اسے بیچنا چاہتا ہوں، لیکن آپ نے دیکھا اور آپ کے لیے اتنی زیادہ محبوب تھی وہ شے کہ آپ نے خود اس سے کہا کہ میں اسے خریدنا چاہتا ہوں اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں.
مومن کا نفس اور اس کا مال اتنا زیادہ محبوب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کہ چاہے مومن نے خود نہ بھی کہا ہو، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہارا نفس ہے اور تمہارا مال ہے میں رب العالمین اسے خریدنا چاہتا ہوں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے بدلے تمہیں جنت دینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرا یہ کہ اللہ نے کہا ان اللہ اشترا من المؤمنین، ہر انسان سے تو بات ہی نہیں کی، مومن سے بات کی۔ جب مومن سے بات ہوئی ہے تو یہاں اللہ نے اس جملے سے سمجھایا کہ دیکھو جب تم دائرہ ایمان میں آئے تو خود کو کچھ سمجھ جاؤ کہ اب تمہارا مال تمہارا رہا ہی نہیں ہے۔ ایمان کا مطلب ہی یہی ہے، امیر المومنین کی ولایت کا کلمہ پڑھنا اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اب تمہارا مال نہ خود تمہارا مال ہے، جتنا اللہ نے اجازت دی اتنا رکھو گے، باقی آگے دے دو گے، اور نہ تمہارا نفس اپنا نفس ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور جب اسے بیچ رہے ہو تو پھر وہاں سے جنت مل رہی ہے، تو وہ جو جنت مل رہی ہے یہ سب سے ہائیسٹ پرائس نہیں ہے، امیر المومنین کی حدیث کے مطابق لوئسٹ ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ اے انسان، فرمایا اب اس وقت میرے ذہن میں دو طرح سے آ رہی، یا اے مومن کا یا اے انسان کا خطاب کرتے ہوئے، کہ تیرے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے، بلا تبیعوها بغیرها، خبردار اس سے کم پہ نہ فروخت کرنا۔ اگر اس سے کم پر بک گئے دنیا کے کسی معاملے پر، شہرت پر، عزت پر، کوئی اور چیز پر، خاندان پر، یعنی کہ بہت بہت گھاٹے کا سودا کیا، ٹھیک ہے، تو کم سے کم فرمایا جنت ہے، اس سے کم پہ فروخت نہ کرنا۔ کم سے کم جنت ہے تو پھر زیادہ کیا ہے اس سے زیادہ؟ وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، سورہ توبہ میں جگہ کہا کہ اللہ کی رضا اس سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ مولانا صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں ہے، جنت اور اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے تو اس سے کیا ہے؟ بہت قریب ہو کے مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرض کیجئے کہ ایک ہونہار بیٹا ہے، خدمت گزار بیٹا اپنے والدین کا، اس نے بڑی خدمت کی اپنے والدین کی، 20 سال 30 سال 40 سال جو کچھ ہو سکتا تھا۔ ایک زمین تھی والدین کی، انہیں یہ احساس ہوا کہ کہیں ہو سکتا ہے کسی بھی وقت بھی بلاوا آ جائے، ہمیں موت آ جائے۔ ایک دن بلایا ماں نے، اور بلا کر بیٹے کو سینے سے لگا کر یہ کہا کہ میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں، اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ جو زمین کا ایک ٹکڑا ہے یہ بھی میں تجھے دیتی ہوں، اس لیے کہ تو نے خدمت کی ہے، اور کہا کہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ وہ بیٹا کہ جسے ماں سے وہ محبت ہوگی کہ جو حق ہے، اس کے لیے وہ زمین کا ٹکڑا اتنا حیثیت نہیں رکھتا جتنا والدہ کی جانب سے یہ کہے جانا اے میرے لال میں تجھ سے راضی ہوں۔ جب میں تجھ سے راضی ہوں تو پھر جو کچھ ہے سب سے افضل ہے، تو پھر کمتر بھی اس میں آ جاتا ہے۔ یعنی جو اس نے زمین دے دی وہ اس لیے دی تھی کہ وہ راضی تھی۔ فارسی زبان میں کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 100 ہوں، یعنی 100 روپے ہوں تو 90 خود بخود ہیں، پھر 90 کا سوال نہیں ہے۔ جب اللہ راضی ہے تو جنت خود بخود ہے۔ اچھا، رضایت کے معیار ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جنت دی بھی ہے، تو کیا مولانا صاحب کسی ایسے کو بھی جنت مل سکتی ہے جس سے اللہ خاص طریقے سے وہ راضی نہ ہو؟ جی ہاں، ایک دفعہ ایک دعا میں بڑا خوبصورت جملہ ہے، فرمایا کہ پروردگار اگر تو مجھ سے راضی نہیں ہے فاعف عنی، تو کم سے کم مجھ سے معاف فرما دے۔ یعنی ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ راضی ہو کے اللہ جنت دے گا، ایک کہتا ہے معاف کر کے جنت دے گا، دونوں میں فرق ہے۔ بات پہنچ رہی؟ ایک ہے کہ راضی ہو کر اللہ نے جنت دی ہے، ایک ہے کہ معاف کر کے جنت دی ہے۔ نہیں تو اللہ کی جو رضا ہے، فرمایا رضوان من اللہ اکبر، اور جو اللہ کی ساری رضائیں تھی وہ شب ہجرت امیر المومنین نے اس عالم میں خرید لی کہ ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ انسانوں میں سے ایک ایسا ہے کہ جو شب ہجرت اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، مرضی پروردگار کو خرید لیتا ہے۔ اور پتہ نہیں آپ کے سامنے اس بات کو عرض کیا تھا، یعنی جاگتے ہوئے کی نقل کرنا پھر آسان ہے۔ اگر کوئی کسی سے کہے کہ بھائی جس طرح سے فلاں صاحب تقریر کرتے ہیں آپ بھی تقریر کیجئے، تو شاید کوئی کوشش پریکٹس کر کے کر لے گا۔ اس طرح سے نو پڑھی جیسے فلاں صاحب پڑھتے تو کوئی کوشش کر کے پڑھ لے گا، لیکن کہیے کہ جیسے کوئی سو رہا ہے ویسے سو کے بتائیے، جبکہ آپ بھی سو رہے ہو۔ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو جاگتے ہوئے نقل کرنا اور جاگتے ہوئے کی نقل کرنا دونوں آسان ہے۔ سوتے ہوئے انسان جیسے سو جانا جبکہ وہ خود بھی سو رہا ہو، یہ جب تک نفس ایک نہ ہو
शब हिजरत ही पता चल गया था कि अली नफ्स रसूल है। जैसे मुबाहिला में तो ऐलान किया गया था, शब हिजरत ही वाज़ेह था। अली का सोना बता रहा था कि मेरा सोना जब रसूलुल्लाह के सोने जैसा है। मिल के सलवात और भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। जनाबे शहीद मोहसिन नकवी मरहूम कि ये नाम मोहब्बत को डुबोया नहीं करते, वो जान का खतरा तो ये रोया नहीं करते। तारीखी हवाला इसमें कि वो जान का खतरा तो ये रोया नहीं करते, बेजिक्र खुदा रात ये खोया नहीं करते, और बिस्तर न हो अहमद का तो सोया नहीं करते। बिस्तर न हो अहमद का तो सोया नहीं करते, हर फहम से बाला है ये हक का वली है, वह सोए तो मोहम्मद है जागे तो अली है। मिलके सलवात और भेजे मोहम्मद जहाँ पर मौलाना अजहर हुसैन ज़ैदी साहब ने जुमला इरशाद फरमाया था कि जब मैंने अर्ज़ किया कि जो सोते हुए की नकल करना ये नामुमकिन काम है, जबकि इंसान खुद भी सो रहा हो, जबकि वो उस वक्त ज़ाहिरी तौर पर अपने उस हवास में भी ना हो। तो मौलाना अजहर हुसैन ज़ैदी साहब यूँ बयान फरमाते थे कि जब अमीरुल मोमिनीन ने हुजूर ने कहा, ए अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ, तो अमीरुल मोमिनीन ने एक सवाल किया था कि या रसूलुल्लाह मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? हुजूर ने कहा, अली जान बच जाएगी अगर तुम हम बनकर सो जाओ। अगर तुम हम बनकर सो जाओ तो जान बच जाएगी। छोटा सा अगर आप तक बात पहुंच सके, तफसील में जाने का मौका नहीं, लतीफ इशारा है, अगर आप कबूल कर लें तो तारीख में 2 मरतबा कम से कम ऐसा हुआ कि हुज्जतों के नाम पर शुबा हुआ। शब हिजरत काफिर समझते रहे कि ये मोहम्मद है, थे अली। 2 मरतबा कम से कम ऐसा हुआ कि हुज्जतों के नाम पर शुबा हुआ। या शब हिजरत मोहम्मद को अली को मोहम्मद समझते रहे, या सिफीन के मैदान में अब्बास को अली समझते रहे। सिफीन के मैदान में अब्बास को अली समझते रहे। और बस मैं आ गया मंजिल मसाइब पर, करीब हो गया उससे कि अब्बास वारिस अमीरुल मोमिनीन है करबला मोहल्ला में। मौला कायनात ने तो खुद फरमाया कि हसन हुसैन तो रसूलुल्लाह के बेटे हैं। मोहम्मद हनफिया के लिए कहते थे, अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के लिए कहते थे कि ये मेरे बेटे हैं। हसन हुसैन तो रसूलुल्लाह के बेटे हैं, और हुसैन वारिस रसूल है करबला में, और अब्बास वारिस अली है करबला में। कि कल रात मजलिस में हम जिक्र कर रहे थे अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम का, आप में से कई मोमिनीन मौजूद थे, आप गिरिया फरमा रहे थे। अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम, इनके मसाइब जुदा है सबसे कई हवालों से। सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जब दफन करने के लिए तशरीफ लाए तो अलग से दफन फरमाया, जो कि अब्बास का लाशा फुरात पर था। कल अर्ज कर चुका हूँ कि हर शहीद का ताबूत उठता है, अब्बास का ताबूत नहीं उठता। आपने कहीं किसी मजलिस अज़ा में या जुलूस में नहीं देखा होगा कि ताबूत है अब्बास, नहीं, कहीं नहीं देखा होगा। ताबूत है अबुल फजल अब्बास, इसलिए कि अब्बास का लाशा नहीं उठ सका था। अली अकबर का ताबूत है, हुसैन का ताबूत है, और शहीदों के ताबूत हैं, लेकिन ताबूत अबुल फजल अब्बास नहीं। अब्बास का अलम उठता है, इसलिए कि अब्बास का अलम बुलंद हुआ था। कई हवालों से अबुल फजल अब्बास इस्लाम के मसाइब मुख्तलिफ हैं शहीदान करबला से। एक और बहुत बड़ा फर्क ये है कि हर शहीद का सर नौके नेज़ा पर कूफा और शाम गया, अब्बास का सर घोड़े की गर्दन में बंद कर कूफा और शाम गया। एक और फर्क ये है कि खुद जो शान अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम का बयान है कि अलग से इमाम मासूम अलैहिस्सलाम ने ज़ियारत इरशाद फरमाई अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के लिए, जिसका आगाज़ यूँ फरमाया, सलामुल्लाह व सलामु मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अंबियाइल मुरसलीन व जमीइ इबादिल्लाहि सालिहीन। सलाम अल्लाह का है अबुल फजल अब्बास आप पर, ये इमाम सादिक के जुमले। सलाम अंबिया का, अल्लाह का, अंबिया का, मलाइका मुक़र्रबीन का, तमाम इबादुल्लाह सालिहीन का है अब्बास आप पर। और अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम को पुरसा पेश करना है उनकी मासूम सी भतीजी शहजादी सकीना सलाम अलैहा। आपने मसाइल को सुना होगा कि सकीना जंगल में गिर गई थी, जबकि मख्तल में एक और तरह से जुमला है, गिर नहीं गई थी बल्कि गिरा दी गई थी। आप जरा तसव्वुर फरमाइए कौन कितना शकी हो सकता है। तो हुसैन की वो दुख्तर के जो
بے محمل کی سواری پر موجود ہوں انہیں دھکا دے کر گرا دیا جائے. یہ تاریخ میں موجود ہے کہ کوشش کی ان لعینوں نے کوشش کی کہ کچھ بیویوں کو اس طرح سے, کچھ چھوٹے بچوں کو اس طرح سے گرا دیا جائے. حضرت سکینہ کو گرا دیا گیا اور تب حسین کا کٹا سر آگے نہیں ہوتا تھا, نیزہ تھا جو حسین کا سر تھا وہ زمین میں دھس گیا تھا. اور کئی مرتبہ کوشش کر لی گئی لیکن جب آگے نہ بڑھا تو شبر لعین آیا میرے بیمار امام سید الساجدین کے پاس. پشت سید سجاد پر کربلا کی تاریخ رقم ہونا شروع ہوئی. یہ جملہ کاش جس طرح سے حق تھا اس طرح پہنچ جاتا کہ پشت سید سجاد اللہ جانے کتنی زخمی ہوئی. اللہ اکبر. یہاں تک کہ سید السجاد کو کہنا پڑا کہ اے بابا آپ چلتے چلتے رک کیوں گئے ہیں. حسین کے کٹے سر سے آواز آئی بیٹا سجاد تیرا بابا تیرے مصائب کو دیکھ رہا ہے لیکن میں کیا کروں, میری سکینہ ایک جنگل میں رہ گئی ہے, جب تک سکینہ نہیں آ سکتی تو حسین آگے نہیں بڑھ سکتا. زینب کبریٰ اپنی سواری سے اتری, سواری سے اتر کر صدا دیتی جاتی تھی سکینہ کہاں ہو, سکینہ کہاں ہو. دیکھا ایک سیاہ پوش بیوی ہے سکینہ جن کی گود میں آرام فرما رہے ہیں. تعجب کیا کہ سکینہ کو تو باپ کے بعد کسی جگہ پر کسی سینے پر نیند نہ آتی تھی, یہ کس کی گود ہے کہ سکینہ اطمینان سے آرام کر رہی ہے. ہمارے محترم بھائی ابھی مرثیہ اور سلام کے جو اشعار پڑھ رہے تھے اور مجھے گود میں لے لو بابا, وہ سکینہ کو تو آخری موقع تھا نا کہ جب باپ کا سینہ نصیب ہوا تھا. پھر تو شمر کے تماچے تھے, عمر ساتھ کے کوڑے تھے کہ بابا میں چاہتی ہوں ایک اور بار آپ کے سینے پر تھوڑا سا آرام کر لوں. اور پھر سکینہ بیدار ہوئی تھی اور کہا تھا کہ بابا آپ تشریف لے جائیے. اس لیے خواب میں دادی فاطمہ زہرا کو دیکھا تھا اور کہہ رہی ہیں کہ اے سکینہ میرے حسین کو مقتل جانے سے نہ روک. اللہ اکبر. اور اس وقت جب سکینہ نے حسین کو رخصت کیا تو واپس آ کر کہا بابا ایک بار میرے سر پر ایسے ہاتھ رکھے جیسے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھے. بس اس سے زیادہ مصائب اور کیا کہہ سکتا ہوں میں. آپ کی صدائیں بلند ہو گئی, مولا آپ کا دل کربلا سے متصل رکھے انشاءاللہ. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. بی بی زینب نے کہا کہ اے بی بی میں قیامت میں نانا رسول اللہ سے آپ کی شفاعت کرواؤں گی, آپ نے میری بچی پر رحم فرمایا. اس بی بی نے کہا کہ اگر میں اس بچی پر رحم نہ کروں تو پھر کون رحم کرے گا. اور زینب نے تڑپ کر کہا کہ آپ کا لہجہ بہت آشنا لگتا ہے مجھے. اولاد والے تشریف فرمائیں, خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم فاطمہ زہرا کے اور غم امام حسین علیہ السلام کے. ایک مرتبہ زینب نے تڑپ کر کہا آپ کا لہجہ آشنا لگتا ہے. اور فاطمہ زہرا نے, اس بی بی نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا, زینب کو اپنی ماں کا چہرہ نظر آیا اور زینب نے فریاد کی. دیکھیں اگر ایک بیٹی پر کوئی مشکل آ جائے, کوئی ظلم ہو جائے, کئی مرتبہ وہ ضبط کر دیتی ہے, کسی سے نہیں کہتی, حتیٰ یہ کہ بعض باتیں شوہر سے بھی نہ کہہ سکتی ہوں, لیکن جب بیٹی ماں کے سامنے آ جائے اتنے مصائب کے بعد تو پھر ضبط کرنا آپ سوچ سکتے ہیں. بس جو زینب کے دل میں تھا وہ کہنا شروع کیا کہ اے ماں زینب. کربلا معلیٰ میں حسین کا لاشا پامال ہوتا رہا, زینب دیکھتی رہی. عباس کے بازو قلم ہو گئے, اکبر کے سینے میں برچھی لگ گئی, قاسم کا لاشا پامال ہو گیا, اصغر کا گلا کا بیٹی امتحان کا وقت ہے, لے جا سکینہ کو. اور ریاض القدس کا جملہ ہے, مولانا صادق صاحب اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ جب بی بی سکینہ کو لے آئی تو شمر سے کہا کہ دیکھ یہ بچی اکیلے نہیں بیٹھ سکتی, اسے میرے ساتھ بٹھا دے. شمر نے کہا نہیں اب یہ بچی نہیں گر سکتی, کوئی محمل یا ماری کا انتظام کر لیا. نہیں, ہاتھ میں ایک رسی نظر آ رہی ہے. سکینہ کو اللہ جانے کیسے, میں تو فقط چشم تصور میں سوچ ہی سکتا ہوں لیکن کہہ نہیں سکتا زبان سے کہ اگر کوئی کسی کو رسی سے اونٹ پر باندھ دے تو کیسے باندھا جا سکتا ہے. لیکن بس حسین کی بیٹی کا یہ مقدر تھا. جب اگلی منزل آئی اور رسی کو کھولا گیا تو سکینہ لہو لہان ہو چکی تھی. اور ایک مرتبہ فرات کا رک کر کے کہا کہ چچا پانی نہیں چاہیے, آپ تشریف لے آئیے گا. اس لیے کہ سکینہ کا جسم بھی زخمی ہو گیا, چہرے پر بھی تماچے کھاتی رہی, کان بھی لہو لہان ہو گئے. آخری جملہ کہنے لگا ہوں یا حسین کہہ کے روئیے گا. اس سلسلے میں چونکہ 40 پر پرسوں ہماری روانگی آخری مجلس ہے, یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ یہ جملہ کہہ دوں اور آپ کی صدائیں بلند ہو جائیں. جب ایک ذاکر ابوالفضل عباس علیہ السلام کے حرم میں پہنچا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مولا آپ نے مجھے عزت اور شہرت دی ہے لیکن ایک ہدیہ مجھے اپنی طرف سے ایسے عطا کریں کہ کہیں اور سے نصیب نہ ہو سکتا ہو. ایک مرتبہ حرم کا خادم آ گیا, کئی سالوں پہلے کی بات, اس نے کہا قبر عباس پہ چلنا چاہو گے, وہاں پر ہمارے ساتھ زیارت پر چلو. وہ کہتا ہے کہ مولا عباس سے میں نے کہا مولا آپ کتنے کریم ابن کریم ہیں, میں نے مانگا تھا آپ نے فوراً ہی عطا فرما دیا. اور میں اس خادم کے ساتھ قبر عباس کی زیارت پر گیا اور وہاں سے اور بھی کچھ سید ہمارے ساتھ تھے, ہم نے پانی جمع کر لیا اور پانی جمع کر کے جب باہر آئے ہم نے سوچا تھا کہ مریضوں کو پلائیں گے. ایک سید ہمارے ساتھ تھا جس نے بہت سارا پانی بھر لیا تھا, ہم نے کہا بہت اچھا کیا تو نے اتنا پانی بھر لیا, اب تو وہاں تبرک میں دینا. اس نے کہا نہیں میں تبرک میں نہیں دینا چاہتا, میں تو اپنے شہر نہیں جا رہا. جانتے وہ کہاں پہنچا, وہ اس پانی کو لے کر چھوٹی شہزادی کے مزار پہنچا.
شام میں پہنچا، سکینہ کی قبر پر اس پانی کو بہاتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا اے میری شہزادی، تو نے اپنے چچا سے پانی مانگا تھا، پانی تجھے نہ مل سکا، میں قبر عباس کا پانی لے کر تیرے پاس آ گیا۔ اے بیوی تیری پیاس بجھ جائے، تو کوفہ اور شام کے بازاروں میں العطش العطش کہتی رہی، قبر عباس سے تیرے چچا نے پانی بھجوایا ہے۔ سکینہ کی قبر پر پانی بہاتا جاتا تھا، یا حسین یا عباس کہتے جاتا تھا۔ وسيعلم الذين ظلموا على محمد أيام منقلب ينقلبون يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اکشف کربی بحق اخیک الحسین، حسین کے چہرے سے غموں کو دور کرنے والے آپ کو آپ کے بھائی حسین ہی کا واسطہ ہے، میرے غموں کو دور فرما دیں۔ اللہم صل علی فاطمة وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک۔ ماتب امام حسین ماتب امام حسین۔ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا ہو، پابند نہ ہوا ہے پابند نہ ہوا ہے، رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا ہو۔ جی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، جی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، زندہ در زندہ ہے زندہ در زندہ، اس کے لیے قضا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا ہو۔ جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، جس کو
معصومان زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومان زندہ میں نہ تنہا ہو زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی جیسے کہ سکینہ کو ہے جیسے کہ سکینہ کو ہر زندہ میں رو رہا ہو یا رب کوئی معصومان زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومان زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومان زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومان زندہ میں نہ تنہا ہو ٹکرائے نہ وہ کیوں کہ زندان کی دیواروں سے ٹکرائے نہ وہ کیوں کہ زندان کی دیواروں سے بھائی سے اور پھوپھی سے ہر بھائی سے اور پھوپھی سے جس کو جدا کیا ہو یا رب کوئی معصومان زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومان زندہ میں نہ تنہا ہو عباس نہ مارے جاتے کاش 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 عباس نہ مارے جاتے عباس دلاور تو نہ خیمے جلتے شام غربت نہ سکینہ کو تماچے لگتے گوشوارے نہ اتارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے اس طرح لگتی ناک پر ایک کلیجے میں صدا اس طرح ہوتی نہ سادات کے خیموں میں فغاں کیوں نہ زینب کے سہارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے میں جرأت تھی کہ کرتا کوئی شبیر پہ وار ملتی غازی کو جو شبیر سے رن میں تلوار فلک خون کے دھارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے عباس تو چھنتی ماردہ زینب کی ہوتے عباس تو چھنتی ماردہ زینب کی پاؤں میں عابد مذکر کہ نہ بیڑی ڈلتی آسیاں